ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، یعنی اس کی نظر رحمت اور عنایت تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کے نزدیک نہ تو اچھی یا بری صورت کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال و متاع کی کمی یا بیشی کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے یہ باب سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ باب الریاء والسمعۃ، ریا رؤیت سے مشتق ہے، اور ریا کے معنی ہے آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کریں، اور ریا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی عبادات اور نیکی کا سکہ جمانا اور اس کے ذریعے لوگوں کی نظر میں اپنی قدر و منزلت چاہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کا تعلق خاص طور پر ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عبادت اور نیکی کے ظاہری عمل کہلاتی ہیں، اور جو چیزیں عبادت نہ ہوں جیسے کثرت مال، علم و ذہانت، اشعار کا یاد رکھنا، تیر اندازی، نشانہ بازی یا کسی بھی چیز میں مہارت، تو ان میں دکھاوے کے لیے کیے جانے والے کام کو ریا نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ تکبر ہے، ناز، گھمنڈ وہ کہلاتا ہے۔ نیکی اور عبادت کی ظاہری اعمال میں بھی اگر کوئی کام اس صورت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے جبکہ اس کا مقصد عزت و جاہ کی طلب نہ ہو، جیسا کہ بعض مشائخ اپنے مریدین کو کیا تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کرنے اور ان کو اتباع کی پیروی کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے اپنا حلیہ، اپنا رہن سہن لوگوں کے سامنے ایسا رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے خود بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ بس یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریا اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ کسی شخص کی ذات میں واقعتاً کوئی صفت اور کمال ہو اور وہ اپنے اس واقعی صفت اور کمال پر لوگوں کے سامنے نمایاں کرے اور یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کے اس وصف اور اس کمال کو جانیں تاکہ ان کی نظر میں قدر و منزلت اور عزت اور وقت جو ہے وہ حاصل ہو۔ جو شخص کسی ایسے وصف اور کمال کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں پر ظاہر کرے کہ واقعتاً اس کی ذات میں نہیں ہے تو اس کو ریا نہیں بلکہ خالص کذب اور منافقت کہا جاتا ہے۔ منافقت جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے ایک آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک ہے نہیں چیز، منافقت دل کے اندر جو ہے وہ اس کے قدورت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، لیکن وہ دوسرے کے سامنے جا کے ایسے اچھا بن رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کتنا مخلص ہے، اس سے زیادہ مخلص ہے ہی نہیں کوئی۔ یہ منافق آدمی ہے، یہ بھی ایک نفاق کی صورت ہے کہ دل کے اندر کچھ اور بات اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ بہرحال ریا کی مختلف اقسام ہیں اور اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ بری اور نہایت قابل نفرت جو چیز ہے وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد اور حصول ثواب کا ارادہ قطعا نہ ہو بلکہ واحد مقصد ہو کہ لوگوں کو دکھانا اور ان کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنا، جیسا یہ بالکل خالص ریا ہے۔ دھوکہ باز آدمی ایسے کرتا ہے۔ ان دھوکہ بازوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے ذکر اور وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہروپیہ، اس کو اصل میں بہروپیہ بھی کہا جاتا ہے، تو روپ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے کہ جی یہ فلاں لوگ ہیں، ان کے سامنے میں نے ایسے رہنا ہے۔ فلاں لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے وہ اکیلا تنہائی میں جب نماز پڑھتا ہے یا تو پڑھتا ہی نہیں، اگر پڑھتا ہے تو چھوٹی سی نماز پڑھ لیتا ہے مختصر سی، جب کسی جگہ پہ کھڑا ہو، مجلس میں ہو یا لوگ ہوں جہاں پہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھیں گے کہ جناب حاجی صاحب جو ہیں بہت بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حاجی منافق ہے، یہ حاجی صاحب منافق ہے، یہ ایسا نمازی صاحب جو ہے منافق ہے کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہو بھائی تم، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاص آدمی جو ہے وہ خواص کی مجلس میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے جو ہے
ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ خواص کی مجلس میں جا کے دل بدل جاتا ہے اور دل بدلنے کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ دل نہیں بدل رہا، بلکہ دل کے اندر یہ بات ہے کہ جی مجھے دیکھیں گے، دیکھنے والے جو ہیں وہ میری نماز پڑھیں گے، میرے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ ایک صاحب کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو میں نے نماز پڑھی، تو ہم نے نماز پڑھ کے جو ہے وہ ہمارا تو وہ ایک خاص ہوتا ہے، جیسے نماز کی ایک ترتیب ہے مختصر نماز پڑھنا، ہم نے مختصر اور تھوڑے وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھ لی۔ تو وہ صاحب کھڑے ہیں، ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لی، اب وہ پہلی رکعت میں ہی کھڑے ہیں، تو بڑی اطمینان سے انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نمازیں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے پڑھتے رہیں آپ، لیکن نماز پڑھنا ایسے تھوڑی ہوتے جیسے آپ نے پڑھی۔ ہم نے تو کبھی کبھی نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن پورے اطمینان اور انہماک سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اصل میں آپ کی نماز کچی ہے نا، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے آپ ایسا ایسا پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنی ہوتی ہے روزانہ، ہماری ہو گئی ہے رواں، لہذا ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا۔ میں نے کہا جب آپ روزانہ پڑھیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے تو پھر آپ بھی جلدی جلدی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کوشش کریں کہ یہ کر لیا کریں۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ معاملات دل کے خیال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ غالباً امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے یا کسی امام کا واقعہ ہے کہ وہ تراویح میں قرآن کریم سنایا، پورے قرآن کریم میں کہیں پہ ایک اٹکن بھی نہیں آئی، تو پڑھتے پڑھتے آخری صورتوں میں سورت اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میری ایک غلطی بھی نہیں آئی، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں سورت اخلاص میں جو ہے وہ غلطی آنا شروع ہو گئی اور اتنی غلطیاں آئی کہ مجھ سے نماز ہی نہ پڑھائی گئی، میں سورت اخلاص ہی بھول گیا۔ تو پھر میں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، دل کے اندر یہ خیال کا آنا، ریا کا آنا، یہ بہرحال بہت خطرناک ہے۔ علماء نے ایک خاص صورت اور حالت بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرے اور کسی عبادت اور طاعت میں مصروف ہو اور لوگ اس کو نیک کام اور عبادت کرتا ہوا دیکھ لیں، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اپنے اندر اس بات پر خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم اور لطف و عنایت سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی اور لوگوں کی نظر میں باعزت بنانے کا یہ سبب پیدا فرمایا۔ گناہوں اور عیوب کی تو پردہ پوشی بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہی ہیں، وگرنہ ایسا کون ہے جو آدمی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، حاجی نمازی ہوں، پیر صاحب ہوں۔ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے، ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیا ہوں، اپنا بھی پتہ ہے اور اللہ کے سامنے کیا ہوں یہ بھی پتہ ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت، اور اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے سب چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی کیا پرواہ، کسی کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی کیا پرواہ، اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، صمد ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی دولت سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کر دے اگرچہ وہ، تو اللہ رب العزت کو کیا کسی کی پرواہ۔ تو اللہ رب العزت کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے اعمال کو، اور پھر اعمال یہاں پہ آیا قلوبکم واعمالکم، قلوب کو پہلے دیکھا جا رہا ہے، یعنی قلوب کا پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ اعمال بعد میں، پہلے تمہارے دل کی نیت کو دیکھ رہا ہے اللہ کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ آدمی کے دل میں اگر یہ بات رہے، ہمہ وقت رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے سینے کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کرے گا آدمی کہ اپنے آپ کو ریا سے بچائے، اپنے آپ کو کبر سے بچائے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کے اعمال جو ہیں، ایک تو یہ کہ خالص اس لیے نیکی اور عبادت کر رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، یا اس لیے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور آج کل جو اللہ معافی دے، اللہ معاف کرے، یہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے ایک مخلوق آ گئی ہے، ایک مخلوق پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، اللہ معاف کرے، وہ
کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر کیمرے فٹ کرواتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام جو کرنا ہے وہ کیمرے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں. پھر اس کے جو ہیں وہ کبھی کوئی ٹک ٹاک بن رہے ہیں، فیس بک کے چل رہے ہیں، یوٹیوب چل رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ صرف یہی مقصد ہو کہ یہ ہم نے اپنے چینل پہ ڈالنا ہے، پہلے سے یہ مقصد ہو اور اس نیت سے ہی کوئی عبادت کی جا رہی ہے تو انتہا درجے کی منافقت اور بے شرمی کی بات ہے. شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ ایک کام جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج اور عمرے کیے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ اب کہاں جا رہے ہیں جی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی فلاں جگہ جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے کہ اگر اس سفر سے پہلے یہ نیت تھی کہ وہاں پہ جا کے ہم نے یہ ویڈیو بنانی ہے، وہاں پہ جا کے یہ ویڈیو بنانی ہے، وہاں پہ جا کے یہ کام کر ویڈیو بنائیں گے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ جی حضرت صاحب عمرہ فرما رہے ہیں، اور پھر جب لوگ آئیں گے، لوگ آ کے کہیں گے جی آپ کو تو ہم نے وہاں پہ دیکھا، آپ وہاں پہ بڑے پیارے لگ رہے تھے، تو حضرت آگے سے بکواس فرمائیں گے کہ ہاں جی کیمرہ بہت اچھا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بکواسات فرمانا کہ جی ہم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جائیں گے، ادھر سے میں یوں آؤں گا اور آپ نے یوں کر کے ہماری جو ہے وہ ویڈیو بنا لینی ہے، وہاں پہ جائیں گے یوں آؤں گا تو ویڈیو بنانے کے لیے گئے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک عادت تبدیل ہو رہی ہے لوگوں کی. پہلے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں مشہور تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال، لیکن آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال تاکہ سارے دیکھیں. اب نیکی کیا ہے، کس درجے کی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ عجیب و غریب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چینلوں پہ آ رہی ہے، فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو. اور اگر خود نہیں کوئی ڈالتا اور خود کسی کے دل میں بات نہیں آتی تو دوسرے اٹھا کے ان کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے. تو اگر کوئی دوسرا بنا کے ڈال دیتا ہے تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو بزرگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو ان کے دل میں کم از کم ہمیں یہ یقین اور امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ جو بنا کے ڈالنے والے ہیں تو ان کا بہرحال جو ہے یہاں پہ معاملہ اور ہے. جو از خود اس کی تیاری کے ساتھ کرے وہ ٹھیک نہیں ہے. پڑھیے آگے.